بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو 4 انگلیوں پر پڑھ کر سو جاؤ، سارے نصیب ایک رات میں کھل جائیں گے، زندگی بھر گھر میں دولت ختم نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، شعبان کے بابرکت مہینے میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک کسی بھی رات کو ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر سو جاؤ، سارے نصیب ایک رات میں کھل جائیں گے، موت تک تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا۔ شعبان جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، جس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جس مہینے میں ہم سب کا نامہ اعمال رب کریم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو اس بابرکت مہینے کی ان گھڑیوں میں ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی کایا پلٹ جائے گی۔ آج کے اس خاص وظیفے سے آپ رب کریم سے جس مقصد کی حاجت کر کے بیٹھیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہوگا۔ اللہ والو، ماہ شعبان جسے عظمت والا، برکت والا، کامیابی والا مہینہ کہا جاتا ہے، شعبان کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ من پسند نوکری مل جائے، من پسند شادی ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو وہ شعبان کی پہلی 10 راتوں کا یہ خاص عمل کر لیں۔ آپ 1 شعبان کو پڑھ لو، 2 شعبان کو پڑھ لو، 3 شعبان کو پڑھ لو، آپ نے 10 شعبان تک راتوں میں کسی بھی رات یہ وظیفہ صرف ایک بار لازمی کر لینا ہے، یعنی کسی بھی رات 1 شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات اس کو لازمی کرنا ہے۔ وہ لوگ، وہ میری بہنیں جو دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، وہ بہنیں جو گھروں کے اخراجات کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، گھر بے برکتی کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، آج یہ وظیفہ جو ماں بہن پڑھے گی، جس گھر میں پڑھے گی، اس کا گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس کی اولاد، اس کے شوہر کے کاروبار میں ترقی اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج میرے تمام بہنوں سے، تمام بیٹیوں سے، تمام ماؤں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب رب کریم کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پورے امت کا مہینہ ہے۔ اگر شعبان کے مہینے میں اس خاص مہینے کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی عظمت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی فضیلت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی قبولیت کو جانتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 1 شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، لیکن قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ تیر بہدف وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو فوراً کامیابی ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فوری مال دولت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے حالات فوری طور پر بہتر ہونا شروع ہو جائیں، فوراً اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، ایک رات کے اندر اندر نصیب کھل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ اس مہینے میں قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ رب کریم سے نہ مانگیں؟ خدارا، مانگنے کی رات ہے، مانگنے کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا وقت ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ میرے رب کا کام ہے عطا کرنا، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ آج ہر کوئی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، میری بہنیں بھی جانتی ہیں، میرے مائیں، میرے بزرگ اور تمام بھائی بھی جانتے ہیں کہ یہ شعبان نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب برات کی ہے، جس میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، ان کا پتہ جڑ جائے گا، جو صاحب اولاد ہوں گے، ان کا پتہ لگ جائے گا۔ اس رات میں ایک ایک چیز کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، رب کے فرشتے زندگی، موت، نصیب اور تقدیر، رزق، مال اور دولت، ایک ایک چیز کے بارے میں لکھ دیتے ہیں۔ آج پورے سال کا رزق اور دولت لکھوانا چاہتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں اپنے مقدر میں لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا
چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یکم شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے گا۔ ہاتھ کی 4 انگلیوں پر وظیفہ بہت چھوٹا ہے اور ایک رات کے اندر اندر معجزے نظر آئیں گے اور ایک رات کے اندر کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا رب کتنا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم بھی ہے۔ جب دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے تو مانگ لے اللہ والو، اگر آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ اگر آج نہیں ہاتھ پھیلا کر مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اگر کوئی بھکاری، فقیر، تنگ دست جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو یکم شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ تو کیا آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی اور وہ دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے، سعودیہ عرب سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کا چاند نظر آ جائے، چاند دیکھتے ساتھ ہی شعبان کے پہلے 10 دنوں میں جب بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ نے یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھے لیں، لیکن یہ مستند اور مجرب وظائف ہے، بزرگوں کے خاص الخاص اعمال ہیں جن کو پڑھنے سے واقعی غیبی مدد بھی آتی ہے اور ہر حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے بہت سے وظائف بھی روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں۔ تو ناظرین توجہ کیجیے گا، ماہ شعبان کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں آمین ضرور کہیے گا۔ سینکڑوں ہزاروں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کسی ایک کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، تیرے در پر منگتا بن کر بیٹھا ہے، مولا ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز کا مقصد کو پورا فرما۔ ہم تیرے ایک کن کے محتاج ہیں، تو جب دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھا ہوں، یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں ان کی مدد فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے ایسے اسباب پیدا فرما کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ مولا امت پریشان ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین۔ ناظرین فوری طور پر آپ نے یکم شعبان سے 10 شعبان کے وظیفے کی طرف چلنا ہے۔ آپ کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، رات کو آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں آپ وہیں پر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، جس کو جب جہاں رات کو موقع مل جائے وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حصول برکت اور ثواب کے لیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین ہو سکتا ہے آپ نے ابھی تک ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہو، کاٹ کاٹ کر دیکھی ہو، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ کوئی بھی بات اگر
رہ گئی جو آپ کو سمجھ نہ آئی اور آپ نے اس طرح کوئی بات چھوڑتے ہوئے وظیفہ کر لیا تو اس کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ شعبان کی پہلی 10 راتوں کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے دھیان اور یقین کامل کے ساتھ پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو ناظرین، ایک بار درود ابراہیمی پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق کے لیے پڑھ لیں، آپ دولت کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ خدارا ہو سکے تو ایک لمبی لسٹ لے کر بیٹھ جانا، لیکن آج اپنے ہر مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفے کا آغاز کرتے ہی آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام ایسے کمال کے ہیں، ایسے طاقتور نام ہیں کہ جب کوئی بندہ ان 2 ناموں کو پڑھتا ہے تو میرا رب عزت، دولت اور شہرت سے نوازتا ہے۔ جب کوئی بندہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے تو میرا رب دشمن کو نیست و نابود فرما دیتا ہے، دشمن کی تمام چالوں کو، تمام رکاوٹوں کو، تمام بندشوں کو غیب سے ختم فرماتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، نظر بد اور منافقت رکھتے ہیں، آپ کو ہر طرح کے شر سے اللہ پاک حفاظت میں رکھے گا۔ آپ نے یا عزیزو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا عزیزو یا جبارو، یا عزیزو یا جبارو، یا عزیزو یا جبارو، یہ رب کریم کے وہ نام ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ یہ وہ کمال کا وظائف ہیں جن سے رب عزت بھی نوازتا ہے، دولت بھی نوازتا ہے، کامیابیاں بھی نوازتا ہے اور ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ فرما کر ایسے عطا کرتا ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، آپ کے سامنے رکاوٹیں بنتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، رب کی ذات ان کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتی ہے۔ جب آپ کے راستے کی رکاوٹیں ختم، بندشیں ختم، مشکلات ختم، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ پھر سوچ لیجئے، توجہ دیجئے گا، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ لاپرواہی مت کرنا، ہر رات قبولیت کی ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت و برکت بارش کی طرح برس رہی ہے، خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آپ نے یا عزیزو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو یا جبارو، ان دونوں ناموں کو توجہ کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا عزیزو یا جبارو، یا عزیزو یا جبارو، یا عزیزو یا جبارو، اس طرح ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار آپ نے پہلے نمبر پر یہ 2 ناموں کا عمل کرنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لینا۔ آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگو، جتنا مانگو گے مل کر رہے گا۔ اس رات میں، اسی مہینے میں، ان گھڑیوں میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں پورا سال نصیب، رزق، دولت کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ بدبخت، بدقسمت ہے وہ بندہ جو یکم شعبان سے 10 شعبان تک یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی 4 انگلیوں پر نہیں پڑھے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا عزیزو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر پڑھنا ہے، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، اس طرح سے 4 انگلیوں پر کل ملا کر 12 پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں قبولیت کی گھڑیوں میں ہاتھ کی 4 انگلیوں پر وظیفہ صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے تو ایک رات میں نصیب کھل جاتا ہے اور ایک رات میں فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے رب کعبہ کا ایک نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر صرف 12 بار پڑھنا ہے اور جب آپ کی زبان سے اللہ الصمد نکل رہا ہوگا آپ رب کریم سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مانگتے چلے جائیے، بار بار
12 بار اللہ الصمد پڑھنے سے آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر کر آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ الصمد رب کعبہ کی بے نیازی والی صفت ہے۔ یہ شعبان کی رات کا خاص وظیفہ ہے۔ ان راتوں میں فرشتے رب کے حکم پر موت اور زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر بندے کو کیا ملے گا، کیا دنیا ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرا وظیفہ توجہ کیجیے گا۔ یہ شعبان کے پہلے عشرے کا کسی بھی رات میں پڑھنے والے عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ 1 سے 10 شعبان تک پہلے 2 وظائف کر لیتے ہیں اور تیسرے وظائف کو چھوڑ دیتے ہیں تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے توجہ بہت ضروری ہے۔ تیسرے وظائف قرآن پاک کی اس آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ والو، جس ترتیب سے بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں، آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے مت دیکھیے گا ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو تیسرا وظیفہ بتایا ہے یہ رب کو راضی کرنے کا عمل ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل ذکر ہے اور سب سے افضل عمل ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہو، اس مہینے میں من پسند فیصلے، من پسند تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق ڈھیروں دولت اور خزانے چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو تو شعبان کی پہلی 10 راتوں میں یہ وظیفہ پڑھ لو۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور برکت بیان کرنا شروع کر دوں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایک ترازو کے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کاغذ پر لکھ کر دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا جہان کی چیزیں رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا ورد ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر کرنا ہے، صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو 3 وظائف بتاتے ہیں ان کو توجہ سے سن لیجئے۔ چند شرائط بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات، وظیفہ پڑھنے کے دوران اپنے دل میں اپنی حاجات اور اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے جائیے۔ یہ اعمال پڑھنے کے دوران آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ جو بھی حاجت دل میں خواہش رکھ کر وظیفہ پڑھو گے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ دوسرا یہ کہ وظیفہ پڑھنے کے دوران نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ تیسرے بات، وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور وظیفہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ سے رب راضی ہو جائے گا، پھر جو بھی مانگو گے ایک رات میں مل جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا ورد ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کو راضی کر دو۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، جو مانگتا ہے اس کی جھولی بھر دو، اس کو عطا فرما دو۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے کیونکہ اس مہینے میں ہر اچھائی برائی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پورے سال کی تمام خواہشیں ایک رات میں پوری ہو جائیں گی۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کے طفیل مل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔